اصلاح کو لیتے ہیں پھر سے. پا اسلام, ہیلو سر. یار آپ کا انٹرنیٹ ہی بند ہو جاتا ہے یار. نہیں سر, میں اب جگہ چینج کر کے تگڑے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے آیا ہوں. کاٹ پھر لمبی انٹرنیٹ. ہاں جی, کی کہنا چاہو گے قوم اچھا, سے خطاب؟ ہاں جی, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کبھی قوم ڈیفائن نہیں کی اپنی, کہ آپ کس قوم سے خطاب کرنا چاہتے ہیں؟ ہر قوم سے خطاب میں شروع میں بولتا ہوں میں, جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی پنجابی بولتے سنتے سمجھتے سب کے ساتھ میری نیک شکام ہے. نہیں, کیا آپ اس قوم کو اپنے فالوور مانتے ہیں؟ نہیں, میں قوم ہے, جو قوم ہے قوم تو ساروں کی ایک ہی ہوتی ہے نا, چاہے وہ آپ کو فالوور مانے نہ مانے, چاہے وہ آپ کو فالو کرے نہ کریں, قوم تو قوم ہوتی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا, آپ اپنے آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ میں ایک پاکستانی ملحد ہوں. تو اگر جو میرے علم کے مطابق ملحد کی ڈیفینیشن ہے وہ جو خدا کے وجود پہ یقین نہ رکھتا ہو سرے سے, آپ سیکنڈ کریں گے اس بات کو؟ اگر اس کے اگر ہم زیادہ, میں اکثر بتا چکا ہوں, جب اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم ایگنوسٹک ایتھیسٹ ہوتے ہیں. ایگنوسٹک ایتھیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی اپنی ایسے گزارتے ہیں جیسے کوئی خدا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں کسی خدا کے ہونے کا ثبوت نہیں ملتا. لیکن چونکہ ہم ہر خدا کا ایک 100% طریقے سے اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے, اس لیے ہم ایک چھوٹی سی پاسبلٹی چھوڑتے ہیں کہ شاید کوئی خدا ہو سکتا ہے. لیکن ہم مذہبی خداؤں کو نہیں مانتے. وہ کوئی ایسا خدا ہو سکتا ہے جو جس نے کوئی ڈکار مارا ہو تو اس نے دنیا کائنات بنا دی ہو, یا یا کوئی ایلین ہو جس نے بنا دیا ہو. دیٹ از پاسبل. اچھا, یعنی کہ آپ کے نزدیک کوئی نہیں ہے بنانے والا, تو یہ بن کیسے گیا سیٹ اپ؟ ذرا اس کو بھی تھوڑا سا جلدی کنکلوڈ کر دیں. نہیں دیکھیں, جو قدرت میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خود بخود ہوتی ہیں. پہاڑ جو ہیں خود بخود بنتے ہیں, بارش خود بخود ہوتی ہے, اس کے پیچھے عمل ہوتا ہے. نہیں, یہ تو آپ ایک رننگ میکانزم کی بات کر رہے ہیں نا آپ. ہاں, تو رننگ نہیں, جب بگ بینگ ہوا تو یہ سارے رننگ میکانزم جو ہیں, یہ رننگ تبھی رننگ ہونا شروع ہوئے. اس کے لیے کسی کے بنانے کی ضرورت نہیں تھی. آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ کوئی ایسا سیمپل آپ مجھے دے دیں جہاں پہ کوئی کسی نے یہ کائنات کو پہلا پہیا کسی نے گھمایا ہو, آپ نے یا کسی اور کائنات کے پاس آپ کو کوئی ایگزامپل آپ کے پاس نہیں ہوگا. نہیں چلے, آپ دیکھیں نا, آپ کوئی ایسی ایگزامپل دیں کہ کوئی کام خود سے ہو گیا ہو. بتا رہا ہوں, پہاڑ بنتے ہیں, بادل خوش ہوتے ہیں, بارش خود ہوتی ہے. یہ تو ایک رننگ میکانزم ہے نا. کتنی گلیکسیز ہیں, آپ کسی ایک گلیکسی میں, یہ نئی گلیکسی ابھی بن گئی ہیں. وہ بن نہیں ہے نا گیلیکسیاں بن نہیں ہے نا. گیلیکسیاں بنتے ہوئے دیکھتے ہیں, گیلیکسیاں کولائڈ ہوتی ہیں, ملٹیپل گیلیکسیز بنتی ہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. میری بات سنیں نا, آپ کو سمجھ آ جائے گا, ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. پلانٹ جو ہے نا, ایک ذرے سے لے کے آہستہ آہستہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ گرو کرتا ہے اور پورا ایک زمین جتنا دیو ہیکل بن جاتا ہے. اب آپ اس کو بھی کہہ دیں گے رننگ, آپ اس کو بھی کہہ دیں گے کہ رننگ پروسیس ہے, تو ہر چیز ہی رننگ ہے. نہیں, کوئی نقطہ آغاز بھی تو ہوگا نا. بگ بینگ نہیں, تو بگ بینگ کیسے ہوگی؟ وہ بھی خود سے ہی ہوگی. نہیں, اب اگر اس کا نہیں, جو اگر ہوا تو خود بخود ہی ہے, لیکن ہم اس سے پہلے کیا ہوا ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس سے پہلے کیا کون تھا. نہیں, اس سے پہلے نہیں, تو اس کو کس نے کیا نا, وہ ہوا کیسے؟ اور نہیں, اس کے پیچھے سائنس پڑھے نا آپ. اس کے یہی کہا جاتا ہے کہ سارا جو میٹر تھا وہ ایک جگہ پہ کولیس تھا, وہ اس کا اتنا ڈینس تھا, انفینٹیسملی اسمال تھا کہ اس کے لیے اور کوئی آپشن ہی نہیں تھی ادر دین ایکسپینڈنگ آؤٹ. یہ کرنٹ ایکسپلینیشن ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, تو خود سے کوئی فزیکل چیز آج کیوں نہیں مطلب کہ اتنی آرگنائزڈ ہوتی؟ آپ کتابیں گرائیں اور وہ خود سے ترتیب ہو جائے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, لیکن یہ مثال آپ کی غلط ہے نا, کیونکہ کائنات جو ہے وہ کتاب کی طرح کی ترتیب نہیں ہے. نہیں, کائنات میں ترتیب تو ہے نا, آپ ترتیب ایڈمائر کرتے ہیں کائنات کی. نہیں, کائنات میں تو بڑے دھماکے ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. کائنات میں بھی سائنس کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں, میں بھی اسپیس کے بارے میں پڑھتا ہوں. ستاروں کا بننا, سپر نووا کا ہونا, ستاروں کا تباہ ہونا, یہ ساری چیزیں میں نے بھی پڑھی ہیں. کولائڈنگ گیلیکسیز, کولائڈنگ پلانٹس, یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ہیں, یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ایک وہ 8 ڈوجن کارز لگا دی, ان کو پلان کر دیا کہ آپس میں ٹکرانے نہیں. دیز تھنگس کولائڈ آل دی ٹائم. اس کا مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی کاز تو ہوتی ہے نا, پھر خود سے تو نہیں ہوتا. نہیں, ضروری نہیں ہے, کیونکہ اب جو پہلا کاز جو آرگومنٹ آ جاتا ہے نا, فرسٹ کاز کا آرگومنٹ,
اب اس کا اگر ہمیں حتمی طور پہ ہم کوئی سیمپل نہیں ہے, ہم اس کو نہیں بتا سکتے, تو وہ خدا کے اوپر بھی فٹ نہیں ہوتا, کیونکہ پھر آپ کو خدا کا کاز بتانا پڑے گا کہ خدا کہاں سے. اچھا نہیں, میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں ہارٹ اٹیک ایک بیماری ہے, دیکھنے میں ہم انسانوں کو لگتا ہے کہ یہ اچانک سے ہارٹ اٹیک ہو گیا, لیکن وہ اچانک سے ہوتا نہیں ہے, یہ بات آپ بھی اچھے سے سمجھتے ہیں. تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, ہر چیز کے پیچھے ایک کاز ہوتی ہے نا, میں نے کہا کہ سلو میکانزم ہوتا ہے ہر چیز. تو خدا کے پیچھے کس کا کاز ہے پھر؟ نہیں, خدا خود ایک کاز ہے جس نے یہ سارا کچھ بلڈ اپ کیا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ یونیورس میں جو میٹر تھا جس سے کائنات بننی تھی, دیٹ اٹ سیلف واز دیئر, وہ ہمیشہ سے وہاں پہ تھا جس نے ہونا ہی ہونا تھا. میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ ایک چیز تھی, اس نے ہونا ہی ہونا تھا. جب ایک ایسے نہیں ہو سکتا. جب آپ سرکل میں جاؤ گے یہاں پہ ساری دنیا پھنس جاتی ہے. اس لیے یہاں پہ میں نے جو آپ کو شروع میں کہا نا ایگنوسٹک ایتھیسٹ, اسی لیے کہا کیونکہ میں نے ایک چھوٹی سی پاسبلٹی چھوڑ دی ہے, آپ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے, یہ پہلی بات. اگر اچھا جی, تو آپ نے جب آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ کیا آپ اس کو پورا صحیح طریقے سے سمجھ لینا یہ آرگومنٹ ہے کیا, جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی کاز ہوتا ہے, تو یہ آرگومنٹ اس وقت اپنی ایس کے اوپر گر جاتا ہے جب آپ سے پھر یہ پوچھا جائے گا اگلا سوال کہ خدا کا کاز کیا تھا. آپ وہاں پہ چھلانگ ماریں گے خدا ہمسیلف واز اے کاز, وہ ہمیشہ سے تھا. بس کہاں سے تھا؟ بس تھا تو تھا تو تھا, بس تھا, اس سے آگے نام سے نہیں نہیں ایک سیکنڈ نہیں ابھی بات ساتھ ساتھ چلے تو اچھا ہے نا. نہیں ٹھہر جاؤ بھی. جی جی, یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہاں پہ اب ہم آپ کو کہتے ہیں, آپ نے آرگومنٹ سنا ہوا کہ وائی از دیر سم تھنگ رادر دین نتھنگ. ابھی ہم یہ غالب اور میں یہ لارنس کراؤس کی بڑی اچھی کتاب ہے یونیورس فرام نتھنگ, اس پہ ہم آپ کو پورا ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح کوانٹم لیول پہ چیزیں جو ہیں کم آؤٹ آف ایگزسٹنس, آؤٹ آف نو ویئر. اس وقت الیکٹرانس, ایک سیکنڈ, الیکٹرانس آؤٹ آف نو ویئر کریٹ ہوتے ہیں, آؤٹ آف نو ویئر ڈسپیئر ہو جاتے ہیں. کوانٹم لیول پہ آپ کی کامن سینس کام نہیں کرتی. تو یہ جو آپ آرگومنٹ دے رہے ہو اس کو کہتے ہیں گاڈ دا گیپس آرگومنٹ. اگر ہمیں نہیں پتا نا, ہمیں نہیں پتا لیٹس سے کہ وٹ کاز دا بگ بینگ, ہم فلسفی طور پہ سوچ سکتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہے. ہم فلسفی طور پہ اختراع کر سکتے ہیں, قیاس کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے نہیں, آپ کا کہنا یہ ہے کہ الہاد کی بنیاد ایک فلسفے پہ ہی ہے, اس کا بنیاد کوئی نہیں ہے در حقیقت. نہیں, اس کی بنیاد ہے نا, ہم جتنی چیزیں دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل یہ تو ہم ایک ویگ خدا کی بات کر رہے ہیں. اب اگر ہم مزے والی بات پہ آئے نا کہ کون سا خدا صحیح ہے, پھر تو الہاد نہیں دیکھیں, پہلے تو دیکھیں نا, نہیں پہلے دیکھیں نا خدا ہے کہ نہیں ہے, کون سا صحیح کون سا غلط, وہ بات کی بات, لیکن وہ بات کی بات ہے نا. ہاں تو تبھی تو کہہ رہے ہیں نا. تو یہ ایسا سوال ہے کہ یہ پہلے جواب میں ہو ہی نہیں سکتا. پہلے ہی مان گئے ہیں, نہ میں آپ کو خدا کو غلط ثابت کر سکتا ہوں, نہ آپ اپنے خدا کو ثابت کر سکتے, مان گئے ہم یہ بات. ٹھیک ہے, یہ بات یہاں پہ. اب پھر اگلا سٹیپ یہی ہوگا نا کہ اچھا اگر چلو فرض کیا خدا ہے تو کون سا خدا ہے, تو اس پہ ہمارے پاس کر لو جتنی باتیں کرنی ہیں کہ نظریہ ارتقاء کا نہیں پتا, زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اس کا نہیں پتا, وغیرہ وغیرہ. یہ کیسی باتیں ہیں, پوٹی کس طرح کرنی ہے, ہاتھ کہاں سے دھونا ہے, وغیرہ وغیرہ. واٹ از دس نانسنس. نہیں, مذہب کا کام یہ نہیں ہے, مذہب کا کام یہ پوٹی وغیرہ بتانا نہیں ہے. تو کیوں بتایا پھر؟ اچھا نہیں, وہ دیکھیں میری بات سنیں, اسی طرح عورت کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کہاں کرنا ہے, عورت کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کہاں کرنا ہے, کدھر نہیں کرنا, پیچھے ڈالنا آگے ڈالنا, یہ کیا مطلب ہے؟ ہر صاحب میری بات سنیں نا. ایسے جب آپ کرٹیسزم کی طرف جائیں گے نا, ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, کرٹیسزم نہیں کر رہے. میں نے تو ایک بات آپ کے ساتھ کی ہے کہ کرٹیسزم ہی آتا نا, نہیں اس کا دلیل ہے نا, یہ میری دلیل ہے نا, یہ میری دلیل ہے, یہ میری دلیل ہے. تو میری دلیل یہ, میں بھی دلیل دیتا ہوں نا, میری بات بھی تو سنیں نا, کہ آپ نے کہا ابھی آپ نے آج کے لیکچر میں ایک بات کی کہ بہت سارے یہودی جو ہیں وہ ملحدین ہیں, یہ کہا آپ نے جب اسرائیل کی بات کی. ہاں ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ بھی انڈوز کیا کہ فلسطین والوں پہ ظلم ہوا, یہودیوں کی طرف سے ہوا, یعنی کہ الہاد والے بھی غلط کام تو کر رہے ہیں. آپ ایز اے نیشن کسی کو بھی ڈسکس کرتے, غلط ہو گیا کام, غلط کیسے ہو گیا؟ میں بتا دیتا ہوں, آپ نے غلط کر دیا کام. میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسرائیل کی جو موسٹلی آبادی ہے ان میں زیادہ ملحدین اور یا سیکولر ٹائپ الہاد ہیں, لیکن جو ان کی جو اسرائیل کا جو نظریہ ہے وہ زائنزم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہودی جو نسل ہے, مذہب بھی نہیں, یہودی جو نسل ہے جو انہوں نے ایک ریس بنا دی ہے, اس کا ایک اپنا ملک ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو فلسطینیوں کے ساتھ جو جا کے پھڈا لگا رہے ہوتے ہیں نا, انہوں نے وہ ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں, عجیب سی داڑیاں, وہ یہودی وہ ہیں ان کے آپ کے جیسے مولوی قسم کے مومنین. آپ سے مراد یعنی جو ہمارے جو مولوی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ان کے مولوی ہیں. وہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ الاقصی مسجد کو گراؤ تاکہ نیچے سے ہیکل سلیمانی نکلے. لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے جتنے, حالانکہ اسرائیل کتنی بدماشی کر سکتا ہے نا, اگر وہ ہاتھ چاہیں آپ کی مسجد اقصی گرا دیں, کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. پہلے آرگومنٹ سن لو.
जी जी उन्होंने इसके ऊपर पोल्स करवाए हैं, उन्होंने अपनी आवाम से पोल्स करवाए हैं कि क्या हम मस्जिद अक्सा को गिरा दें। उन्होंने मोस्टली ने कहा नहीं, कोई पंगे की जरूरत नहीं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जो उनकी जो आपने जो जिसको मोड़ा है ना कि इल्हाद भी, हालांकि होता है इल्हाद में, लेकिन यहां पे ये एग्जांपल आपकी फिट नहीं बैठती। वहां पे अगर आपने करनी तो स्टालिन की बात करते, अगर जो बात है ना, नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूं, आपने छोड़ी है ना बात, मुझे पूरा उसका पॉइंट बता देना, खत्म करने लगा मैं। आप जो इसराइल ने जो कर रहे हैं, वो इसराइल में वो यहूदियत के एंगल से कर रहे हैं, उसमें मुल्हिदीन का कोई एंगल नहीं है उसके अंदर। नहीं, आपने कहा कि चले हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, बिग बैंग पे ही बात हो रही थी, आगाज के ऊपर ही। आपने कहा कि मैटर था, उसने खुद से होना ही होना था, ठीक है। तो आज जो समुद्रों के नीचे या जमीन के नीचे जो क्रूड ऑयल है या दूसरी चीजें हैं, वो खुद से खुद प्यूरिफाई हो के आउटब्रस्ट क्यों नहीं हो जाती? देखे ना, हम क्रूड ऑयल देखते हैं। नहीं तो एक सेकंड यार, छोड़ो ना यार, अब क्या बात आप कह रहे हो, मैं साइंस का अब अगर जो भी होता है उसके बाद जो भी उसके से होता है, अब जाहिर बात है बिग बैंग का आपको पता कि कितने, मेरा 4 बिलियन केल्विन डिग्री टेम्परेचर था बिग बैंग का। सो आप उसमें अब क्या अर्थ में वो हो रहा है, तो उसकी तो रिक्वायरमेंट ही उसका जो कंडीशन थी वही डिफरेंट थी। बिग बैंग स्पेस में तो नहीं हो रहा था, बिग बैंग तो एक पॉइंट पे हो रहा था, उसके इर्द गिर्द स्पेस भी नहीं थी, स्पेस वाज क्रिएटेड। ये उसका नहीं तो उस मैटर के गिर्द क्या था फिर? नहीं, आई डोंट नो दैट, जाओ कि किसी फिजिक्स के साइंसदान से पूछो, उसमें जहां पे अपना खुदा कहां से आ जाता, मुझे ये बताओ तुम। नहीं, बात तो ये है ना सर कि हर साइंस की बात आप बार बार कर रहे हैं। साइंस तो ये कहती है कि हर चीज के पीछे कॉज होती है, आप कहते हैं कोई कॉज नहीं होती। बिग बैंग के ऊपर नहीं कहते वो, वी डोंट नो दैट। इसके ऊपर साइंस चुप है, इसके ऊपर साइंस चुप है, इसके ऊपर साइंस चुप है। नहीं भाई, अगर चुप है तो मतलब कि वो लाजवाब है। हाँ, तो लाजवाब तो आप भी हो ना। नहीं तो लाजवाब होने का मतलब ये नहीं है अगर एक थ्योरी नहीं है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली दूसरी थ्योरी मान जाए हम, ये कब से इसका मतलब हो गया? नहीं, फिर तो आप दूसरों को ये क्यों रिकमेंड करते हैं कि अगर उनके पास कोई जवाब नहीं है तो आप हमारी थ्योरी मान ले? नहीं तो हम तो नहीं आपको कह रहे मानने, हम तो कह रहे हैं ये है सोल्यूशन। इस सोल्यूशन की बुनियाद पे हम किसी खुदा को नहीं मानते, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है। या तो खुदा चीखे मार मार के कह रहा होता ना मैं हूं पर मैं हूं ये, तो हम कहते हैं हाँ भी है। जब इस एक चीज का सबूत ही नहीं है, जब उससे इन्फर ही नहीं हो रहा कि इसको, फिर ये ऐसे अगर होता कि या तो कोई बनाएगा या नहीं बनाएगा, अगर यही दो ऑप्शन होती तो हम कहते हैं हाँ ठीक है। अब आपको हमने फलसफे में आके आर्गुमेंट के तौर पे भी आपको मैंने बताया कि अगर फर्ज करते हैं कि है तो फिर कौन सा है, तो उस पर भी हमारे पास बेतहाशा सबूत इकट्ठे हुए हैं कि जो आपका खुदा है उसको वो कोई खुदा नहीं है। तो उस पे जाओ ना, फिर आप उधर जाओ, फिर ये जो जहां पे आपको पता है कि ना आप आगे जा सकते हो ना मैं आगे जा सकता हूं, तो उसके आगे हमें फलसफा यूज करना पड़ेगा। ये इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो इल्हाद का जो मुकदमा है वो इस बात पे नहीं है कि हम लाजवाब है। इल्हाद का मुकदमा इस बात पे है कि अभी तक ये साबित नहीं होता, ये जो जितना हमने कायनात को समझा है उससे ये साबित नहीं होता कि इसके पीछे कोई बनाने वाला। ये भी तो साबित नहीं ना होता कि ये खुद से हो गई है। ये तो कैसे साबित करें ना? आप एक मेरी बात सुने ना, आप एक सिंगल इंसिडेंट बिग बैंग डिस्कस करते हैं बार बार, सिंगल इंसिडेंट जो खुद से, अगर आप कहते हैं कि खुद से हो गया, खैर हर बंदे का अपना मानना है, आप ये इंसिस्ट करते हैं कि वो खुद से हो गया, एक सिंगल ये इंसिडेंट आपके पास जो खुद से हो गया, बाकी क्या खुद से हो गया? कुछ भी नहीं बताया आपको। हर चीज खुद ब खुद हो रही है, पहाड़ खुद ब खुद बन रहे हैं, बारिश खुद ब खुद हो रही है। आपके घर में पहाड़ क्यों नहीं उगाया फिर खुद ब खुद? नहीं तो नीचे घर से यहाँ पे लाख साल बाद निकलेगा पहाड़? किसने कहा नहीं निकलेगा? कैसे निकल आएगा भाई? तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पीछे मिलियन ऑफ ईयर्स से नहीं कुछ भी है। ओह, आप किसने कहा आपको? जो होंगे उसके पीछे भी कोई वजह होगी ना। 13 अरब साल की कायनात है ना यार, उसके पीछे कोई वजह होगी ना, अगर नहीं हुआ। लेकिन मैं आपने मुझसे सवाल पूछा कि खुद ये क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं कायनात में हर चीज खुद ब खुद हो रही है। नहीं सर, आपने मेरे से एक चीज पूछी है, मैं आपको कह रहा हूं हर चीज खुद ब खुद हो रही है, उसके पीछे हजारों लाखों साल लग जाते हैं। आप मुझे एक चीज मांगिए। नहीं, जमीन के नीचे टेम्परेचर की वजह से चीजें आउटब्रस्ट होती हैं, टेम्परेचर कॉज है उसके पीछे, एवेपोरेशन जो होती है उसके पीछे टेम्परेचर कॉज है। वो जो भी होता तो खुद ब खुद है ना, कोई नीचे से थोड़ियां तो नहीं ना, बात तो नहीं ना मारा होता नीचे। कॉज तो होती है ना, मैं बात कर रहा हूं कॉज एंड इफेक्ट की, वो इफेक्ट है सारे। अच्छा, नाउ यू गोइंग इन सर्कल्स अगेन। आपको फिर यही कह रहा हूं कि ये फिर अगर आपने बिग बैंग से हमने स्टार्ट करना, टाइम स्पेस मैटर क्रिएटेड एट दैट टाइम, वो उसको क्या स्टार्ट हुई, इसका कोई सबूत नहीं कि उसको किसी ने क्रिएट किया। हो सकता है इससे पहले और यूनिवर्सेस हो सकता है मल्टीवर्स,
نہیں وہ کیوں آپ کریں گے نہیں نا, کیونکہ آپ بھی پھنسے ہوئے وہاں پہ. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر سائنس پہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا ملٹی ورس ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے یہ دس از ون ان مینی ٹریلینز انفینٹ نمبر آف یونیورسز, وی ڈونٹ نو دیٹ, مے بی دیٹ کوڈ ہیپن ٹو, مے بی ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی ایڈوانس ایلین اسپیشیز نے ایکسپیریمنٹ کیا, بچے یہ یونیورس بنا کے دکھاؤ, تو انہوں نے لیب میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا, وہ ہو گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم آپ کے کیوں مانیں, ہم آپ کی بات کیوں مانیں, آپ کی جو بات ہے وہ بھی اتنی مزاحیہ ہے ہمارے نزدیک. آپ کی بات اتنی مزاحیہ ہے کہ ایک نبی ایک خدا ہے بیٹھا ہوا بور ہو رہا ہے, پہلے پھر 10 ارب سال ویٹ کرتا ہے, پھر زمین کریٹ کرتا ہے, پھر اوپر 4 ارب سال ویٹ کرتا ہے, صرف 500 ملین سال پہلے, آدھا ارب سال پہلے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے بناتا ہے, پھر اتنی دیر ویٹ کرتا ہے, پھر ڈائنوسور آتے ہیں, پھر جا کے اینڈ میں انسان آتا ہے صرف 2 لاکھ سال میں, 14 ارب سال کو شارٹ کٹ مارا, اور اینڈ میں وہ نبی بھیج کے کہہ رہا ہے آپ ایسے پخانا کریں, آپ ایسے روزہ رکھیں, آپ ایسے بیوی کے ساتھ ڈنگ ڈونگ. یہ ہمیں بھی اسی طرح مزاحیہ باتیں لگتی ہیں آپ کی, جو آپ کو مزاحیہ بات لگی ہے نا. نہیں یار, بات صرف میں اتنی بات سر, میرا کوئی مقصد دین منوانا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ آپ یہ تو کہیں نا کہ کاز ہوتی ہے. آپ نے بگ بینگ میں بھی یہی بات کی کہ اتنے ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تھا. نہیں آپ نے ٹیمپریچر, یار آپ نے ٹیمپریچر مینشن کیا وہاں پہ. او تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں کہا جا سکتا حتمی طور پہ کچھ بھی. کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو, نہیں کہا جا سکتا حتمی طور پہ. اتنی بات تو کہی جا سکتی ہے کہ کاز ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے. نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ پھر اگر کوئی بھی جو پہلا کاز ہوگا وہ کون سا کاز ہوگا, کہیں سے اگر کاز شروع ہوا تو پہلا کاز کہاں سے شروع ہوا, کہ یہ انفینٹلی چل رہا ہے. یہی تو بات ہو رہی ہے نا, یہی تو بات ہو رہی ہے, یہی تو بات ہو رہی ہے. ہوتا ہے اور نہیں تو کہیں سے ہم وہاں سے کیوں مانیں جہاں سے ہوتا ہے, جب پتہ چلے گا مان لیں گے ہم. یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے سر, ویسے سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ہے آپ کا. یہ اچھا, یہ سیٹسفیکٹری نہیں حارث بھائی. نہیں ایک کاز شروع ہوا حارث بھائی, وہ اللہ میاں ہے. نہیں میں یہ اللہ دیکھیں ہر سال میں میوٹ کر رہا ہوں. ڈرامے بازی آپ کی میں سن رہا ہوں نا. آپ جو مجھے کہہ رہے ہو نا کہ یہ تذلیل کی بات نہیں, آپ کو میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں نہیں پتا, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. آپ کو اگر پتا ہے آپ کیوں نہیں دکھاتے پوری دنیا کو جا کے, پوری دنیا کے سائنسدان کیوں نہیں آپ کی باتوں کو مانتے؟ کوئی نہیں مانتا, کیونکہ اپنی دماغ میں نا ایک تھوڑا سا پتھر ڈالو کہ جس مذہب میں, اور آپ اللہ پہ اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ آپ کو پتا پھنس جاؤ گے. آپ کو پتا ہے میں آپ سے یہی پوچھوں گا اللہ ہی کیوں, پھر آپ مجھے اللہ کی بڑی باتیں بتائیں گے, ایسے وہ ان کی فضائل بیان کریں گے وغیرہ وغیرہ. سر وہ نہیں چلے گا, اس میں آپ ہر بات کریں اس میں کیڑا نکال لوں گا میں. میری بات سنیں نا سر, آپ پری پریڈکٹ نہ کریں فیوچر کے بارے میں. آپ خود پری پریڈکٹ کر رہے ہیں میں ایسا کروں گا, میں ویسا کروں گا. میں نے تو جو بات کی ابھی آپ اس پہ تو ٹھہر نہیں رہے, آپ میرے بارے میں پری پریڈکٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ ویسا کریں گے, آپ ویسا کریں گے. سر میرا نام کہہ دیا نا بات, وہ میں نے کہہ دیا نا بات, ہمیں نہیں پتا. او نہیں ہمیں نہیں پتا, کیوں نہ کہوں میں, مجھے پوچھو گے میں نہ کہوں. آپ میرے بارے میں کیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے, آپ ویسا کریں گے. اچھا مسلمان نہیں, اچھا مسلمان نہیں, جی مسلمان نہیں مانتا, اللہ کو نہیں مانتا. مانتا ہوں. اچھا مانتے ہو تو ظاہری بات ہے جس خدا کی آپ بات کریں وہ اللہ ہی ہے نا. نہیں میں بات کر رہا ہوں خدا کی آپ سے, میں بات کر رہا ہوں سائنس کی. ڈرامے آپ کر رہے ہیں نا, اور ڈرامے کر رہے پھنس گئے. ایک ہوسٹ کی دیکھیں سورس, ایک ہوسٹ کے ایٹیکیٹس کو فالو کرتے ہوئے بات کو کمپلیٹ کیا کریں. اور کر دیا نا کمپلیٹ, بار بار اب ایک ہی سرکل میں بھاگی جا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کا ہائپر ہونا بتا رہا ہے کہ آپ خود کو ایک گول سرکل میں بند کر کے بیٹھے ہوئے. ہاں میں وہ اس لیے بیٹھا ہوں کیونکہ میں یہ جو بونگی ہے نا روز سنتا ہوں, اور جب میں روز سنتا ہوں یہ 1000 دفعہ بتا چکا ہوں. اچھا دوسرا مارے تو وہ بونگی اور آپ مارے تو وہ آرگومنٹ ہے. آپ کی بھی تو بونگی ہے نا جو قوم سن رہی ہے. بونگی نہیں ہے, یہ بونگی نہیں ہے, یہ بونگی نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا, یہ بونگی نہیں ہے. بونگی یہ ہے کہ اللہ بھی نے کیا سب کچھ. میری بات سنیں نا, سب سے بڑی بونگی تو یہ ہے کہ آپ کو ایک بات ہی نہیں پتا اور آپ قوم کو ترویج کرنے کون سی بات نہیں پتا, بتاؤ کون سی بات نہیں پتا مجھے. نہیں کاز کی بات کر رہے ہیں نا آپ کے, آپ نے ابھی کس میں کیا کاز ہے, او بھائی نہیں پتا ہے نا, نہیں پتا. ہر چیز کے پیچھے کاز ہے, تو اللہ کے پیچھے کس کا کاز ہے؟ بات میں کر رہا ہوں, خدا کے پیچھے کس کا کاز ہے؟ آپ نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا. کس کا خدا کے پیچھے کس کا کاز ہے؟ مجھے نہیں پتا. ہاں کسی کو نہیں پتا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ کسی کو نہیں پتا. آپ نے کہا کہ نہیں پتا, نہیں پتا, ایک بات کا پتا نہیں ہے, آپ مطلب کہ اس چیز پہ پوری ایک تھیوری بنا کے بیٹھ گئے ہیں. یہ ارتقاء کی بھی, اور یہ بھی. اچھا بولیے, اب بولیے, اب سن لو, اب سن لو پھر. اچھا پھر سن لو, پھر اب میں آخری دفعہ بتا رہا ہوں, بار بار نہیں بولوں گا. اس چیز کا نہیں پتا, اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں سائنس کا نظریہ کیا ہے پتا ہے. سائنس کا جس جہاز پہ بیٹھتے ہو
पटूसियां मारते हुए हज करने चले जाते हो वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो साइंस ने आपको दी, इसका क्या मकसद? उसी जहाज पे आप पटूसियां मारते हैं। हाँ, मारते हो ना, हाथ वाले भी पटूसियां मारते हैं ना, तो इसलिए हम उसको अप्रिशिएट तो कर रहे हैं ना। हम आपको ये कहते हैं कि साइंस का नजरिया ये कि जो चीज साबित हो सकती है उसको मानना है। आपका जो फर्स्ट कॉज कहीं से तो हुआ होगा, जो आपने अल्लाह मियां पे छलांग मार दी, क्योंकि आप मुसलमान हो ही नहीं सकते अगर आपका यही मानना हो कि वो अल्लाह मियां है फर्स्ट कॉज। हम आपसे पूछेंगे उसका कौन सा कॉज है, आप कहोगे कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो मैं अभी के आर्गुमेंट को पलट के कह सकता हूं, फिर हम बिग बैंग से स्टार्ट करेंगे, हम पीछे हमने जाना ही नहीं है। फिर ये जो गोल चक्कर, इसको कहते हैं सर्कुलर आर्गुमेंट है। दुनिया के अपने अंदर ना थोड़ा सा ह्यूमिलिटी आज ही पैदा करो। दुनिया के जितने बड़े बड़े, सारे ह्यूमिलिटी मेरे में तो है, आप और नहीं है तेरे अंदर। जितने दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान हैं, जितने बड़े बड़े दुनिया के फलसफी गुजरे हैं आखिरी 2000 सालों में, वो इस सवाल के ऊपर बटे रहे हैं। वो ये पटाखे नहीं मारते जिस तरह तुम मारते हो कि कहीं से तो शुरू हुआ होगा। जहां से भी शुरू हुआ होगा, सवाल अगला यही होगा उससे पीछे क्या था। फिर ये इतनी मोटी सादी बात नहीं समझ आ रही तुम्हें? मेरा मकसद खुदा मनवाना नहीं, मेरा मकसद सिर्फ ये जानना है कि खुद से कुछ नहीं हो रहा, कॉज होती है हर चीज के पीछे, बस मैं ये बात कर रहा हूं। अगर कॉज होती है तो फिर बताओ कौन है पीछे, कायनात के पीछे कौन है? बताओ कौन सा कॉज था पहला? अच्छा आप बताओ ना, मैंने जो प्रेडिक्शन की थी अभी देखते, ओए अभी देखते प्रेडिक्शन मेरी पूरी हो जाएगी। अच्छा फिर आप बताओ इसका जवाब क्या है, कौन है पीछे इसके, कौन सा पहला कॉज था? अब बताओ यार। वो कॉज टेम्परेचर हो सकता है, वो कॉज एनर्जी हो सकती है। अच्छा नहीं, अच्छा टेम्परेचर एनर्जी नहीं, अच्छा वो एनर्जी टेम्परेचर कहां से आया? यार बात ये कॉज है ना उस वहां पे, वो कॉज, उसके पीछे कॉज कौन सा था? नहीं, आप इतनी बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कॉज है कि नहीं है? अब फंस के बोल बता ना, और मैंने तो कह दिया मुझे नहीं पता। अब तुम बताओ कि कौन था कॉज। अभी मेरी प्रेडिक्शन सही आपको पता ही नहीं तो आप कौन से खिताब किस बात का कर रहे हैं? ओए मैं जो मर्जी करूं, मुझे छोड़ो, तुम अपनी बात बताओ। तुम मुसलमान अपने आप को कहते हो, मुझे बताओ आज, मुझे बताओ कि कौन था कॉज। नहीं मैं कायनात के पीछे कौन था? अच्छा यानी तुम्हें नहीं पता? नहीं मेरी बात सुनिए, मैं आपकी तरह कौम से खिताब नहीं कर रहा, मैं दावा नहीं कर रहा कि मैं एक बड़ा बहुत बड़ा मुबल्लिग और मैं लोगों को सिखा रहा हूं। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, तो फिर आए क्या करने यहाँ पे? नहीं मैं सिर्फ व्यूअर्स को ये बताने आ रहा हूँ कि एक शख्स मुसलमान जो एक्सेप्ट करता है, एक शख्स जो खुद ये एक्सेप्ट करता है कि मुझे नहीं पता, ये पूरी दुनिया को पता है, ये पूरी दुनिया को पता है, ये हमारी आज़ी है, आपकी नहीं है। मुझे अब ये बताओ कि तुम मुसलमान क्यों हो, बताओ मुझे अब ये। नहीं आप अकायद की बात नहीं कर रहे, मैं यहाँ अकायद की बात नहीं कर रहा, मुझे बताओ अल्लाह पे क्यों मानते हो? नहीं मैं आपको क्यों बताऊं ये बात? नहीं यानी फिर नहीं है तुम्हारे पास जवाब, फिर तो तुम्हारे पास जवाब नहीं है, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास तो जवाब है कि भाई हमें नहीं पता कि पहला कॉज कौन सा था, हमें यह पता है कि इस कायनात को बनाने वाला अल्लाह नहीं है, हमें यह पता है इस बात का, अल्लाह नहीं है। हारिस साहब मादद के साथ आप अभी फरमा रहे थे कि बादलों के पीछे कोई काज नहीं है, क्या बादलों के पीछे कोई काज नहीं? मैंने कहा उसके पीछे डिजाइनर नहीं है कोई, उसके पीछे कोई पानी डालने वाला नहीं है, मतलब काज है, मतलब काज है ना, काज है। तो फिर आप जब हर चीज के पीछे काज को मान रहे हैं, तो बिग बैंग जो है उसके पीछे काज कैसे नहीं है भाई? मैं होगा, अगर मैं यही कह रहा हूं, अगर होगा भी तो उससे पहले कौन सा होगा हमें नहीं पता। चलें ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताओ कि खुदा कहां से आ जाते हैं इक्वेशन? हारिस साहब मैं बता रहा हूं, आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा ना। अभी आप फरमा रहे हैं कि जी होगा काज, ठीक है, बिग बैंग के पीछे काज होगा, मैं कह रहा हूं हो सकता ना नहीं ना हो सकता कि दलील दे दें जब हर चीज के पीछे काज है। अच्छा अभी देता हूं दलील। ये इस किताब में क्वांटम मैकेनिक्स में ये साबित कर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स कम इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस आउट ऑफ नथिंग। ये क्वांटम मैकेनिक्स में ये साबित कर दिया गया। अब क्या साबित कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा। ये किताब पढ़ लो आप, हम इसका रिव्यू डालेंगे 2-3 दिनों में, आप उस पर अगले हफ्ते डालेंगे इसका। अच्छा आपको इस वक्त नहीं पता किताब के रिव्यू को छोड़े, आप इस वक्त, मैं कोई किताब लेके नहीं बैठा, आपसे पूछा, आप बताएं। मैंने आपको बता दिया। क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया, हाँ मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन क्वांटम मैकेनिक्स में एक सेकंड ऐसे ऊपर लाना चढ़ाई ना, फिर आराम से सुन लो, फिर आपने अपना अल्लाह बीच में घुसेड़ना, वो घुसेड़ देना बीच में। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर जो डिसएग्रीमेंट है वो यही है कि हम नहीं कह सकते कि कौन सा पहला कॉज था, और ये इन्फिनिट रिग्रेस कब से चलता चला आ रहा है। इसके ऊपर मुख्तलिफ राय हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ, वो सिर्फ राय हैं जिनके पीछे कोई ठोस साइंसी सबूत नहीं है।
تو جو الحاد کا مقدمہ، اور نہیں ایک سیکنڈ ٹھہر جاؤ، الحاد کا مقدمہ اس بات کے اوپر کھڑا ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ خدا نے سب کچھ بنایا. اور اگر خدا نے، نہیں ٹھہر جاؤ یار ٹھہر جاؤ، نہیں یہ تم آپ لوگ ایسے چھلانگے مارتے ہو. وہ دوسرا لڑکا آگے جب میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کون ہے پیچھے کاز، اپنے خدا کو جسٹیفائی کرو تب بھاگ گئے ہو آپ لوگ. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ایک چیز کا نا پتا ہونا ہم ڈھونڈ لیں گے اس کا جواب، یا کبھی مل جائے گا جواب، ہو سکتا ہے کبھی نہ ملے، ول سی. لیکن ہم اس کے بعد یہ چھلانگ نہیں مار سکتے کہ ہم نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں یا ہم نے گرجا گھر میں جانا ہے یا مندر میں جا کے ماتھے ٹیکنے ہیں. یہ جمپ ہے بہت بڑی، وہ نہیں ہم مارتے. جو الحاد ہے وہ نظریہ الحاد کا کہ ہم زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے کوئی خدا نہیں ہے. اس میں بہت بڑا فرق ہے. حارث صاحب دیکھیں، آپ نے اب 2-3 منٹ لے لیے نا، نہ کوئی بھاگ گیا ہے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم بھاگ نہیں گئے، تھوڑا سا ٹائم دیں اور تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو، پانی پونی پیئیں، کوئی مسئلہ نہیں یار، بات ہی کرنی یار. آپ لوگ ایسے آپ لوگ 2 نمبری کرتے ہو نا. میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹرون کمز ان اینڈ آؤٹ آف ایگزسٹنس، یہ کوانٹم میکینکس میں ہوتا ہے. ایک سیکنڈ، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اوہ جی اب یہ تن کے آپ مارے ہیں، ہلکے ہلکا غصہ نہ کرو وغیرہ وغیرہ. میں نے آپ کو بتایا کہ کوانٹم میکینکس میں الیکٹرونز کم ان اینڈ آؤٹ آف ایگزسٹنس. مجھے نہیں، آپ مجھ سے پوچھے میں آپ کو کر کے دکھاؤں. میں فزسسٹ نہیں ہوں، آپ جا کے پی ایچ ڈی فزکس میں کر لیں، ہم کر لیں گے. ہمیں اگر کوئی سائنسدان یہ بتاتا ہے کہ ایسے ہوتا ہے تو وی بائی دیٹ. آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی دوبارہ سے نا یہ ویڈیو سنیے گا کہ بادلوں کے پیچھے کوئی کاز نہیں. آپ نے ایگزامپل آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا خود بخود ہوتا. او بھائی میں نے کہا خود بخود ہوتا ہے. یہ میں پچھلے 10 سال سے کہتا آ رہا ہوں. یہ میری بادلوں کی اور پہاڑوں کی میری جو آپ جا کے سن لینا. اور اگر میرے منہ سے کچھ غلط نکل بھی گیا، اور نہیں ٹھہر جاؤ نا، اس طرح 2 نمبری نہ میرے ساتھ کرو. آپ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دے رہے، آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے. آپ الزام میرے پہ لگا رہے ہو، آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہو. میں آپ کو اس طرح موقع، یہ وہ اسرائیل والی حرکت نہیں دوں گا کہ آ کے بم مار کے بھاگ گیا. ایسے نہیں ہوگا. آپ جو مجھے کہہ رہے، جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ میری 2 ایگزامپل میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ یہ بادل جو ہیں، پانی کوئی اوپر اس کو کوئی ہاتھوں سے پانی نہیں ڈال رہا ہوتا، میننگ اس کے پیچھے ڈیزائنر نہیں ہوتا، کوئی چلانے والا نہیں ہوتا. آپ اس کا کاز کہیں گے ایویپوریشن ہے، پریسپیٹیشن ہوتی ہے، تو وہ ایک کاز ہے. اوکے، میں نے تو یہ کبھی ڈینائی نہیں کیا. پہاڑ جو ماؤنٹ ایورسٹ اونچا ہو رہا ہے، اس کو نیچے سے کوئی اونچا نہیں کر رہا. جو بنانے کا جو کانسیپٹ آپ لوگ دیتے ہو نا، اللہ نے 6 دن میں دنیا بنا دی. 6 دن میں کیسے بنا دی؟ ہاتھوں سے بنائی ہے، کن فیکون کر کے بنا دی. کیسے بنا دی؟ یہ جو باتیں جب بنانے کی بات آتی ہے نا، اس کے پیچھے ایک سڈن برسٹ آف ایکشن ہوتا ہے. یہ عمل کی جو بات ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ خود بخود ہوتے ہیں. اس کے یہ خود بخود کی جو بات ہے، اس کا مطلب یہ پیچھے کوئی ڈیزائنر نہیں. یہ میں نے کہا، یہ 2 ایگزامپل میں آپ ہمیشہ سے یوز کرتا ہوں. آپ کو نئے افلاطون نہیں آگے. اب پھر تن کا دو گے، میں پھر آپ کو روک کے بولوں گا. آپ اپنے پوائنٹ کے اوپر آؤ. حارث صاحب دیکھیں، آپ نے بھی کافی تنکے دیے ہیں اور کافی باتیں کی. میں نے تحمل سے آپ کی بات سنی، ٹھیک ہے. میں تنکے دوں یا میں جو بھی بات کروں، جو میں سمجھ رہا ہوں، میں نے اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو بتانا، جیسے آپ نے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق بتایا. کیا مجھے یہ حق نہیں ہے کیونکہ میں آپ کے چینل پہ بیٹھا ہوں اس لیے آپ پوائنٹ پہ آؤ یار. مجھے یہ بتاؤ کہ پھر پہلا کاز کیا تھا؟ پہلا کاز نہیں تو پھر تن کا نہ مارو. پہلے کاز پہ آؤ. پہلا کاز آپ کہہ رہے ہیں کہ بگ بینگ تھا، ٹھیک ہے. نہیں، ہم کہہ رہے ہیں نہیں پتا اس کے پیچھے. اب میں نے پھر آپ کو 5 دفعہ کہہ رہا ہوں نہیں پتا اس کے پیچھے تو کچھ تھا کہ نہیں. ہم نہیں کہہ سکتے. اور نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنی دیر سے چل رہا ہے یہ کام. ہم نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب اپنے چینل پہ بیٹھے ہوئے اور ہائپر ہو گئے، میں نہیں مانتا. یار یہ کیا بات ہے؟ میری بات تو سنو نا. یار آپ میری بات کو میرے منہ پہ میری بات کو بدل رہے ہو. میں نے آپ کو نہیں کہا کہ یہ پہلا کورس تھا. میں کہہ رہا ہوں اگر ہم سٹارٹ وہاں سے کریں، وہاں سے کریں، ہمیں اس کے پہلے کیا ہوا میں نہیں پتا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. سمجھ آئیے یہ بات کہ نہیں کہ پھر میری بات کو جان کے موڑ ہو گیا. حارث میری بات سن یار. اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو یار؟ میں نے تو کیونکہ آپ میرے منہ پہ بدعنتی کر رہے ہو. آپ میرے منہ پہ میرے الفاظ کو موڑ رہے ہو. میں نے آپ کو کہا ہمیں نہیں پتا. میں نے آپ نہیں پتا نا، نہیں پتا. اچھا بس ٹھیک ہے، بس بات ختم ہوگی. پھر آپ نے اتنا رولا کیوں ڈالا ہوا ہے؟ میں پاکستانی ہوں، بگ بینگ پہلا کاز ہے. آپ کہہ رہے ہو، آپ مجھے کہہ رہے تو میں نے کہا بگ بینگ پہلا کاز ہے. آپ مجھے میرے پہ الزام لگا رہے ہیں. بات سنو یار، میری بات تو سنو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بگ بینگ کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. ہم نے صرف اتنی سی بات کی ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ پہلا کاز ہے یا دوسرا کاز ہے یا 10واں کاز ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو پیچھے کر کے جانا سن لینا. ابھی آپ نے یہ کہا کہ میں نے یہ کہا کہ بگ بینگ از دی فرسٹ کاز. حارث یہ بات فرسٹ کاز والی تو بات ہی نہیں ہوئی. میں کاز کی بات کر رہا ہوں، سمپل کاز کی بات کر رہا ہوں یار. حارث کاز ہے یا نہیں ہے بگ بینگ کے پیچھے اتنی سی بات ہے. تم کہتے ہو میں نہیں جانتا. جب جانتے نہیں ہو تو یار پھر دعویٰ ہی نہیں کیا جا سکتا. جب تمہیں پتہ ہی نہیں، اگر کاز نکل آئے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ نہیں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے. جب آپ جانتے نہیں، بنا جانے کیا جا سکتا ہے. بنا جانے دعویٰ کیا جا سکتا ہے. ہاں کیا جا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں انڈکٹیو ریزننگ. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میں گھر میں آتا ہوں تو مجھے یہ اپنی جو بوتل ہے یہاں سے دوسرے کمرے میں ملتی ہے، وہاں پہ ملتی ہے،
تو اگر میں کو مجھے پتا نہیں ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے گھر کو تالا تو لگایا تھا, یہ کیسے ادھر سے ادھر چلی گئی, کوئی بندہ آ گیا, کچھ ہو گیا, کیا ہوا مجھے پتا نہیں ہے. لیکن اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ جن نے آ کے وہاں پہ رکھ دی, آئی کین سے نہیں, جن نے نہیں کیا ہوگا یہ کام. پھر ہم یہ کہتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں انڈکٹیو ریزن. پھر ہم یوز کرتے ہیں جو پلازیبل ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ آ سکتا ہے جس نے یہ کام کیا ہو سکتا ہے میں نے کیا ہو, میں بھول گیا ہوں, ہو سکتا ہے میرے کسی اور جو میرے گھر کا رشتہ دار ہے وہ گھر سے پہلے آ گیا اور بعد میں چلا گیا, مجھے نہیں پتا, اور بڑی آپشنز ہو سکتی ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آپشن کو مانو کہ اس کے پیچھے خدا ہے اور وہاں پہ ٹھہر جاؤ. خدا پہ آؤ نا, وہاں پہ کیوں پھنس جاتے ہو؟ حارث کوئی پھنس نہیں رہے, ہم کوئی پھنس نہیں رہے بھائی, آپ بات ہی نہیں سن رہے. آپ نے اب ہماری بات کی خود توثیق کر دی ہے یار. بات سنو نا, کہ آپ نہیں بولنا, اگر آپ ایسے ہی بات کرتے ہیں اس سے تو ایک بچے کو چینل پہ بٹھا دیں, وہ بھی جیتتا رہے گا لوگوں سے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ گھر پہ نہیں تھے اور بوتل ادھر سے ادھر چلے گی, اس کے پیچھے کار تھا کہ نہیں تھا؟ ہوگا کوئی کاز, جی نہیں کی ہوگا نا. تو یہی تو شروع سے بات کر رہے ہیں, اتنی سی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی بگ بینگ جو ہے وہ اس کے پیچھے کوئی کاز نہیں ہے. لیکن یونیورس نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. پھر چوتھی دفعہ بس ٹھیک ہے, چلیں پھر تم نے میری بات توڑ دی. پھر کہتا ہوں میں پھر کہتا ہوں غصہ کر. نہیں بتاؤ, میں غصہ نہیں کر رہا. مجھے یہ بتاؤ, نہیں غصہ چڑھا رہے ہو مجھے تم اپنی بددیانتی سے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری یہاں پہ سوئی کیوں پھنس جاتی ہے, کہ تم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ حارث کا یہی مقصد سوال ہوگا جو بار بار چوتھی دفعہ آپ نے غلط مجھے کہا ہے کہ میں نے یہ کہا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں آپ کے منہ سے یہی بات کیوں بار بار نکل رہی ہے کہ آپ نے سوچا نا کہ وہ یہاں پہ ہم پھنسائیں گے اس کو؟ حارث میری بات سنو, پھنسنے والی کون سی بات ہے اس میں یار؟ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس کے پیچھے کاز ہے یا نہیں؟ اتنا سا کوسچن آپ اس کو لمبا کر کے نہیں جانتے نا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے, جانتے نہیں, ہم کہہ نہیں سکتے, ہم پاسبلٹیز دیکھتے ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے نا. ہم سمجھتے ہیں ہمارے سامنے ہر چیز کاز کے ساتھ ہوتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بگ بینگ ہوا تو بگ بینگ کا بھی ایک کاز تھا, اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں اگر وہ کاز تھا. بات سننا نا, میری بات آپ نے ابھی تک کمپلیٹ بولے جاؤ. اگر بگ بینگ ہوا اور اس کے پیچھے جو کاز تھا وہ دراصل ایک تخلیقی کاز تھا, جس کی وجہ سے تخلیق کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. آپ اس تخلیقی کاز کو تسلیم نہ کریں تو بھی سب جانتے ہیں کہ بھائی بگ بینگ کا کوئی کاز تھا. چلیں آپ نہ تسلیم کریں, لیکن سب لوگ سن رہے ہیں, دوست سن رہے ہیں کہ بگ بینگ کا بھی آپ سمجھتے کاز ہی کوئی نہیں ہے جی, خود ہی ہو گیا, اور ہر چیز خود ہی ہو رہی ہے. آپ بھی خود ہی ہو گیا, میں بھی خود ہی ہو گیا, سارا پروسیس خود ہی ہو رہا ہے. ایپلز اینڈ اورنجز. چلیں ٹھیک ہے, چلیں آگے چلیں. الیکٹرانز جو ہیں کوانٹم فلکچویشن میں الیکٹرانز کم ان اینڈ آؤٹ آف ایگزسٹنس. اور مجھے دکھایا کوئی باندر کہیں سے ہوا سے نکلا ہے, باندر نہیں نکلتا لیکن الیکٹران نکل آتا ہے وداؤٹ اینی کاز. تو یہ ہم تو بھائی یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ الیکٹران وداؤٹ, میں نہیں کہہ رہا سائنسدان کہ میں سائنسدان کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا سائنسدان کہہ رہا. اچھا اس کا مطلب ہے کہ بگ بینگ آپ اب تسلیم کر چکے ہیں, آپ اس بات کو آپ کیوں میں کہہ رہا ہوں آپ جانتے نہیں, وہ جب سائنسدان نہیں مانتے تو میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اچھا یار پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.